وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنے والد کو دی تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس کے والد کا جو رویہ تھا وہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نظارہ کرایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان اور یقین کا کامل درجہ عطا کر دیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت جو ہے وہ پرزور طریقے سے دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھلائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی نے ڈھانپ لیا، یعنی رات آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو وہ چمک رہا ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر وہ ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی زبان میں یہ ذکر کیا تاکہ ان کو توحید کی کوئی بات سمجھ آ جائے کہ قوم یہ کہتی تھی کہ بھی یہ ستارے ہمارے ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند کی پوجا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ذرا تجزیہ کرتے ہیں ستارہ، فرمایا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہوا تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی رب جو غروب ہو گیا وہ رب نہیں بن سکتا، جو غروب ہو گیا وہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا نہیں بن سکتا، وہ تو اپنی روشنی برقرار نہ رکھ سکا۔ تو پھر آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اے میرے پروردگار اگر تو نے میری رہنمائی نہ کی لأکونن من القوم الظالمین، میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ رب بن سکتا ہے، چاند رب بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، فرمایا یہ بڑا رب ہو سکتا ہے، یعنی قوم کی زبان میں فرمایا اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا بڑا رب ہو سکتا ہے۔ تو فلما افلت، وہ بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی جن چیزوں کے ذریعے تم شرک کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی توجہ تو اس ذات کی طرف کروں گا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جو ایسی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی برات کا اعلان فرما دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب برات کا اعلان فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقلی دلیل کے ذریعے ان کو سمجھایا
تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا. وحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو. قد ہدانی، اللہ تعالیٰ نے تو میری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت دی ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے دو مطالبے تھے، دو باتیں تھیں ان کی. ایک بات تو ان کی یہ تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم ان کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جن کی کرتے ہیں ستارے ہیں یا جو ہے نا بت ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، میں نے تمہیں عقلی دلیل بھی دی ہے، اور میرے رب کی طرف سے میرے اوپر وحی بھی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے بھی میرے رب نے بتلا دیا کہ یہ شرک ہے، اس کو چھوڑا جائے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. اور دوسری بات قوم کی یہ محسوس ہو رہی ہے اس آیت کے سیاق و سباق سے کہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ جن ہمارے معبودوں کو تم غلط کہتے ہو کہیں یہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں ڈرتا تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے تو وہ میرے رب سے ہے. اگر میرا رب چاہے تو وہ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، وگرنہ تمہارے یہ بت، تمہارے یہ شریک جو اللہ تعالیٰ کا تم ٹھہراتے ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان فرما دیا اور فرمایا ڈرنا تو تمہیں چاہیے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. کہ تم ڈرتے نہیں ہو اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، پھر بھی تم جو ہے نا وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کے بعد دندناتے پھر رہے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اب بتلاؤ، دلیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے تمہیں، عقلی دلیل کے ساتھ اور وحی کے ذریعے. اب بتلاؤ امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اب بتلاؤ جمعیت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اب بتلاؤ کہ اتحاد کون چاہتا ہے؟ تم تو اتحاد نہیں چاہتے، تم تو لڑائی جھگڑا چاہتے ہو. تمہارا تو یہ ہے کہ بھی ہماری بات مانو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم سمجھ بوجھ سے کام لے سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ. فرمایا جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. اور شرک کے ساتھ، ظلم کی یہاں تشریح شرک سے کی گئی ہے، شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط نہیں کرتے. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ امن چاہتے ہیں، یہی لوگ جمعیت چاہتے ہیں. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ راہ پانے والے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. لیکن قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات نہیں مانی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ